دیکھو یہ جو بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی جاتی ہے نا, یہ ذہن میں رکھو, اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں. اس میں دو انتہائیں ہیں. کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں, پہلے اپنے لیے تو کرو, سب کچھ بچوں ہی کے لیے. یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر, لائف کو انجوائے کرنے کی عمر, وہ بھی برباد کر دیتے ہیں. کس کی خاطر؟ بچوں کی خاطر. تو ان کے بچے بھی پھر بیوقوف ہوتے ہیں, وہ بھی ابا کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو اسکول تو پتہ ہے شرارتیں طبیعت سے ہوتی ہیں اسکولوں میں, تو ہم کیا کرتے تھے, صبح پرے میں نا لائن میں لگے ہوئے ہیں, تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا, اگلے والے کو ایک چانٹا لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا, کہتا آگے پارسل کر دے. جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا نا, تو نے تھپڑ کیوں مارا, تو اس کو کہتے تھے غصہ آ رہا نا, آگے پارسل کر دے. تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا. وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو کہتے آگے پارسل کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ پارسل وہ شرارت. تو والدین کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر, ان کو فیوچر بنانا ہے, اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے, بچوں کو. پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائے نہیں کرتے, وہ فوراً اگلی نسل کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, یار کیا ہوگا. کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا, ساری ٹینشن کہاں آتی ہے, یار ان کا کیا ہوگا. تو وہ ادھر ٹینشن, تو یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن. تو آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچو کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے, موج مستی والی زندگی, حلال مزے اڑاؤں. ایک بھی پیدا نہیں ہوگا, وہ ٹینشن پارسل کرتا رہے گا. تو اس لیے اس میں دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل فکر نہ کرو, بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, ایجوکیشن ہے ہی نہیں بالکل, بس کھاؤ سٹوں میں اڑا دیا, جوئے میں اڑا دیا. اور ایک ٹینشن یہ ہے کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں, وہ فکر ہی کرتے چلے جائیں. تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں, یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. ایک حدیث تو یہ ہو گئی, ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا. بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, بولو نا بھائی, تعمیر. حالانکہ ہم کہتے ہیں بہترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر, کنسٹرکشن. سب سے زیادہ عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس نے پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے. جو گولے گنڈے کھا رہا ہے صبح شام پیسوں سے, پاگل, بے وقوف. زنگر برگر کھا رہا ہے, بے وقوف. زنگر برگر کے بجائے انڈے والا برگر پہ گزارا کر رہا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید رہا ہے. سلوٹ کریں گے لوگ اس کو. یہ ہیں کفایت شعار. انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور پیسہ بچا کے, بولنے پہ پابندی ہے یار, پلاٹ خریدنے, انویسٹمنٹ. بھائی پراپرٹی بنا رہا ہے, لینڈ لارڈ بن رہا ہے, لینڈ لارڈ. تو یا بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا معاذ اللہ نقل کفر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے. پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا, بدترین چیز. یہ نہیں کہ حرام نہیں کہا, نہ, حرام چیز نہیں ہے, ہے حلال. لیکن بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے, تعمیر. کیا ہے وہ, کیوں؟ اس کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں اکثر نہیں اٹھاتا ہے تو پورا نہیں اٹھاتا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان کیا. فرمایا, یقول العبد, یار میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر کھوپڑی میں آ گئی نا, دیکھو تمہاری آخرت نہ بنے نا, تمہاری دنیا بن جائے گی. آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ, لیکن دنیا میں ایسے مزے کی زندگی گزرے گی کہ بس ہٹو بچوں ہو جائے گا. یہ جو ڈپریشن, اسٹریس اور ڈاکٹر اور وہ ٹینشن اور یہ سب ختم. اصل میں دنیا کو مسافر خانہ مانتے ہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
لہذا ٹینشن میں عمل سے ثابت کرو میں دنیا کو مسافر خانہ مانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ سفر میں ہوں, رہنے کی جگہ نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاؤ, پھر اللہ آپ کو سکون بھی دے گا, پھر زندگی میں مزے بھی ہوں گے. ایک چیز سفر ہے, اسی کو وطن بنا لیا تو ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ W11 میں جا رہے ہو اور انہی سیٹوں سے دل لگا لیا, انہی جھالروں سے دل لگا لیا, یار کیسی چمک چھلوں کی طرح W11 چمک رہی ہے, وہ چمکتی بہت زبردست ہے, اور یار یہ کیا زبردست, تو بس اب میں تو اتروں گا ہی نہیں, میرا یار میں تو یہ سیٹ اب رینٹ پہ لے رہا ہوں, یہ میں سیٹ خرید رہا ہوں. تو پاگل پنے والی بات ہے نا, نیچر سے ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا؟ تو بھائی چاہے وہ کیسا ہی ہو, تو کتنا ہی خوبصورت ہو, سفر سے دل کبھی بھی نہیں لگایا جاتا, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے بس. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نفرت کرو, اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے. جیسے ٹرین میں کسی سے دوستی ہو گئی, ٹائم پاس, اتنی دوستی جتنا ٹرین میں یہ آپ کے ساتھ, اس نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہے, آپ نے پشاور جانا ہے, ملتان تک کی دوستی بس. صحیح ہے نا؟ تھوڑا سا آؤ بھائی کیا حال ہے, کیا کرتے ہیں, سب سیٹ ہے نا, آپ ملتان رہتے ہیں ماشاءاللہ, کیا کرتے ہیں وہاں پہ, تھوڑا ٹائم پاس اچھا ہو جائے, بالکل ہی بور بیٹھے رہیں گے, سفر نہیں گزرے گا. اب ملتان آ گیا, وہ اتر رہا ہے, آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی, افسوس تو ہو رہا ہے, ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہر انسان کسی سے دوستی ہوتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, افسوس ہوا یار آپ بڑے اچھا ہمارا ٹائم گزرا, نائس ٹو میٹ یو, ٹھیک ہے نا. اور وہ جواب میں کہا ہے نائس ٹو میٹ یو ٹو. تھوڑا سا انگلش ماری, تھوڑا سا پنجابی مجھے اس موقع پہ نہیں آ رہی, کیا کہتے ہیں پنجابی میں اس کو, ملتان میں تو سرائی کی بولی جاتی ہے نا, تو کچھ بھی بول دیا جس سے وہ خوش ہو جائے, بس تھوڑا سا افسوس ہوگا یار اچھا آدمی تھا, چلا گیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی دوسرا دیکھو بندہ بھائی, ہو سکتا ہے ملتان سے کوئی دوسرا کے بیٹھے, بس. اس سے زیادہ دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور, دھوکے کا گھر. یہ جتنے لوگ مر کے قبروں میں گئے ہیں, ان سب کو دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یہ سب جس دن مرے ہوں گے بولیں گے یہ کیا ہو گیا یار, ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. تھوڑی سی پنجابی آ نہیں رہی تھی, ابھی یاد آئی. ہم جب سرگودا میں بچپن میں جایا کرتے تھے, ہمارا ننیال ہے وہاں, تو الیکشن کے دنوں میں لکھا ہوتا ایک ہی رولہ پہ گیا, چودھری سٹا لے گیا. یعنی وہ چودھری نے خود لکھوایا ہوا ہوتا تھا, علاقے کے چودھری نے نا, اپنی تعریف میں, کہ لوگوں تمہیں توقع نہیں تھی کہ میں جیتوں گا لیکن میں جیت گیا. تو اپنے مخالفین کو جلانے کے لیے لکھوایا ہوتا تھا ایک ہی رولہ پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا, گڈی نو سیٹ تے لاؤ, ٹھیک ہے نا. تو دھوکے, جتنے لوگ دنیا سے مر کے گئے ہیں ان کو زندہ کر کے پوچھو نا, کہیں گے یار ہم نے جس چیز میں ساری زندگی کھپائی, نتیجہ ککھ بھی نہیں آیا, نتیجہ یہ آیا ہے اتنی بھاری بھرکم سلوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, اور ہماری جو پیچھے آل اولاد ہے لائف کو کیا کر رہی ہے, دبا کے انجوائے کر رہی ہے. ساری پراپرٹی میں نے بنائی, کمبخت فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کچھ تھوڑا بہت رونا دھونا, اس کے بعد ہائے ابا یوں فلانا ہائے, بس 2-4-3 دن اچھی طرح یاد کیا, روئے دھوئے, اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ 3 دن تو رونا آتا ہے, وہ جیسے اچھا جس سے دل لگانا چاہیے تھا اس سے نہیں لگا رہے, اس سے اتنی جتنی ملتان والے سے تھی محبت آپ کو, ٹھیک ہے نا. بھائی باپ کے لیے تو موت تک مانگتے رہو نا اللہ سے, روتے رہو, باپ مر گیا ماں مر گئی, اس کے لیے تو اس کے تو احسانات ہیں, اس سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے, اس کے لیے تو ہونا چاہیے تھا. بھائی موت تک اس کے لیے مانگتے رہو, یاد رکھو اس کو, اس سے اتنی محبت ہے جتنی جو ملتان پہ اترا تھا نا. ابھی نہیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے بندہ اتارا تھا ملتان پہ, ملتان پہ جو بندہ اتارا تھا تو اس کے پیچھے گھر چلے گئے تھے, بس یار اچھا آدمی تھا, گپ شپ ہو گئی اچھی, کوئی دوسرا دیکھتے ہیں. ابا سے اتنی ہوتی ہے جتنی اس ملتان والے سے تھی. میں ایسے لوگوں کو میں بہت آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو نا, کہ کیا ہو رہا ہے, کھوپڑی میری ہر وقت چلتی رہتی ہے. تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا, میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ بتایا ہے, ایسا رو رہے تھے ابا کے انتقال پر, کیونکہ اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, چوتھے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں,
بالکل بھول بھلائیاں. میں کہتا یار کتنا پرانا رشتہ باپ کا, کیسے جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا, بلکہ پیدائش سے پہلے پریگننسی ہوتی ہے عورت کو, باپ ٹینشن اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بچہ ہے, بیوی کے علاج کی فکر کرے گا, اور جو ہے نا جو ہاسپٹل کا خرچہ ہے, پھر ویکسینیشن جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, پھر ایجوکیشن, اور پھر اس کو چوٹ لگ گئی یہ ہو جائے گا, میرا بیٹا ہر جگہ. تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ ہر محفل میں لے کے جاتا ہے, بیگم سے کہتا ہے ذرا کپڑے اچھے پہناؤ, پتہ چلے جی میرا بیٹا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری زندگی میرا بیٹا میرا بیٹا, ہر ایک کے ساتھ سامنے تعارف, یہ میرا بیٹا ہے, ان سے ملیے آپ. کتنا فخر کرتا ہے باپ, ماں بھی کرتی ہے باپ بھی. تعلیم پہ خرچ کیا, پھر جناب وہ ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے, نام ملا باپ سے, نسب ملا باپ سے, پہچان ملی باپ سے. قوم کیا ہے بھائی, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں. کیسے بھائی؟ ابا کی یہ قوم تھی, باپ نہ ہو تو قوم نہیں ہوتی. زبان ملی, قوم ملی, سب کچھ, اور ادھر ابا کا انتقال ہوا. 3-4 دن تھوڑا بہت روئے دھوئے گا, اس کے بعد کہے گا یار ابا کی یہ والی دکان میری, یہ والی تیری. اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ والی مجھے دے دے, یہ والی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ والی تو لے لے. بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ابا قبر میں کیا سوچتے ہوں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا نا, جو مر گئے ہیں نا ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ قرآن نے جو کہا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, صحیح کہا تھا؟ کہیں گے بالکل صحیح کہا تھا, لیکن اس وقت ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت. اب ہم یہاں پڑھے ہوئے ہیں, بچے وہ بھی دیندار بچے ہوتے ہیں جو بھائی دعائیں کرتے ہیں ابا کے لیے, صدقہ جاریہ, کوئی کنواں کھدوا رہا ہے, کوئی مسجد بنوا رہا ہے, یہ بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں. وہ بھی آج کل تو دینداروں میں بھی کنجوسی اتنی ہے کہ ابا کے لیے بھی اتنا کچھ ابا نے چھوڑا تو کریں گے اتنا تھوڑا سا ابا کے لیے, بہت تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں ابا کے لیے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں کرو, دعا تو مانگ لیا کرو تسلی سے بھائی. دعا مانگتے ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, دعا ہی نہیں مانگی جا رہی ہو. یہ اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہوتی ہے. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی نا, نیک صالح اولادیں, انہیں پتہ تھا ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مانگے گی. میں ایک بزرگ کا واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں نا. ایک بزرگ شادی نہیں کرتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے, اللہ 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 بس. وہ کہتے تھے بھائی بیوی آئے گی ٹینشن ہوگی, اللہ اللہ کا ٹائم. جو شادی شدہ آدمی وہ اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ کرے گا بھی تو بیگم کہتی ہے دیکھو فراڈی, یہی کہے گی نا, ادھر ایسا صوفی بنا ہوا ہے. تو وہ اٹھا دے گی, بولے گی کب سے بولا ہوا ہے 6 انڈے لے کر آؤ, مصلے پہ بیٹھے ہوئے. تو بزرگ یہ سوچ کے شادی نہیں کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, اٹھے ایک دم اپنے مریدوں سے کہا میرا نکاح کراؤ, میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی, انہوں نے کہا بس نکاح کراؤ. نکاح ہوا, اللہ نے اولاد دی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میدان حشر قائم ہے, کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو چکا جہنم کا, لیکن ان کی نیک اولادیں ان کو گھسیٹ کے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ جنت کی طرف. تو میں نے کہا کہ بھائی میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں بخشش کے لیے نا, تو میں نے بخشش کے تمام ذرائع اختیار کر لی ہیں. اگر یہ سارے فیل ہو گئے تو ایک اور اسپیئر میں آپشن ہونا چاہیے. گاڑی میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو صرف 4 ٹائر ہوتے ہیں یا اسپیئر میں ایک الگ سے ٹائر بھی ہوتا ہے؟ حالانکہ جو 4 ٹائر ہیں آپ نے ہوا بھی چیک کرا لی. جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں نا تو آپ پنچر والے سے کہتے ہیں دیکھ لو یار کہیں سے پنچر تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے موٹر وے ہے, کوئی درمیان میں کانٹا کیل بھی نہیں ہے, پھر بھی اسپیئر میں ایک ٹائر رکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ٹائر کسی وقت پنچر ہو گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ موٹر وے پر ہیں یا لانگ روٹ پہ سفر کر رہے ہیں, فیملی آپ کے ساتھ ہے, تو ٹائر پنچر ہونے کا مطلب آپ خود پنچر ہو گئے. اب سمجھ رہے ہو نا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسپیئر میں رکھا جاتا ہے. تو لانگ روٹ پہ ٹائر کا پنچر ہونا کسی جنگل میں یہ زیادہ خطرناک ہے یا میدان حشر میں آپ کا کوئی عمل پنچر ہو جائے, آپ اس کو سمجھ رہے تھے بخشش کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو جائے, ریجیکٹ ہو جائے, یہ زیادہ خطرناک ہے نا. تو بزرگ کہتے ہیں بھائی اس کا خطرہ موجود ہے کہ میں جتنے اعمال کر رہا ہوں ان میں سے کوئی عمل ضائع ہو جائے. تو اسپیئر میں نیک اولاد بھی رکھو, کچھ نہ بنا تو یہ گھسیٹ کے لے کے جائے گی.
کچھ بھی نہ ہوا تو یہ لے کے جائے گی. تو یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں اس قسم کے بچے شارٹ ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب شارٹ ہیں تو پھر پیدا کیوں کریں ایسے نالائق بچے؟ تو نہیں پیدا کیے نا تو پھر نتیجہ نکلے گا تو تھوڑا بہت چانس تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. کیونکہ انہی میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ برے ہیں مگر اتنے برے نہیں ہیں کہ ایمان سے ہی گئے, کافر تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان پیدا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں میں. تو دیکھو یہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے آپ جا کے پوچھو تو یہ کہیں گے بھائی ہم نے جو 60 سال کی عمر میں گھر کا پروجیکٹ شروع کیا تھا بہت افسوس ہوا وہ اس عمر میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سارا میں نے بنایا, رہ کون رہا ہے؟ بچے رہ رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں وہاں پہ. اور بچے بھی تھوڑی رہتے ہیں, تھوڑے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ابا کی پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں. جتنی محنت سے ابا نے گھر بنایا ہو تھوڑے دنوں کی بات ہے بچے کہتے ہیں بھائی اسے بیچو یہ ہمیں تنگ پڑ رہا ہے. ابا غریب علاقے میں رہتے تھے, دنیا ڈیفینس کی طرف جا رہی ہے, کیا یار اب ابا تو چلو پرانے زمانے کے آدمی تھے, اب یہ کہ ابا کے گاؤں میں پڑے رہے ہم یا وہ چھوٹے کچے علاقوں میں پڑے رہے, یار اب تھوڑا ترقی کرو آگے نکلو. ابا کا گھر بھی گیا اور ابا بھی گئے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یقول, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ما اکلتا فافنیتا, کھا کے ختم کر دیا, لبستا فابلیتا, پہن کے پرانا کر دیا. یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے, جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ, جو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ. سمجھ رہے ہو؟ جتنا جلدی جلدی کھا لو گے وہ ہو جائے گا آپ کا. جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا. فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے؟ بولو نا بھائی, وارثوں کا. تو یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ, بولا میرے بچوں کا پیسہ ہے یہ بولا ہی نہ کرو. اب بچے خوش ہوں گے, چلو ہمارا تو ہے نا, آپ کا بھی نہیں ہے, آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا, یہ آپ کا ہوگا. یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, یعنی استعمال میں جو آ گیا وہ تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس کا ذاتی گھر ہو, رہتے آپ ہوں, تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے؟ گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا, استعمال کون کر رہا ہے؟ کرایہ دار کر رہا ہے نا. ارے کیا ہو گیا, جب کسی نے ایک ذاتی گھر بنایا, رہتا کون ہے؟ آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں. گھر کی جو بیسک منفعت ہے, گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رہائش. اصل مقصد گھر کا یہ ہے. روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کھائی جاتی ہے نا. آپ نے اپنے پیسے سے روٹی خریدی, کھائی انہوں نے, تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا. روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے؟ انہوں نے اٹھایا نا. اتنا تو بول دو اس میں کیا جا رہا ہے بھائی. روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے, کھائی کس نے؟ انہوں نے کھائی. تو انویسٹمنٹ آپ کی ہوئی, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ اٹھا رہے ہیں. انڈے والا برگر خریدا آپ نے, ٹھیک, کھایا کس نے؟ انہوں نے. تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ انہوں نے اٹھایا. تو عقل مند یہ ہے یا آپ ہیں؟ یہ عقل مند ہے. آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو جو گھر بناتا ہے نا, جو جس کو بے وقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑیں ابھی نہیں کہتے ہم, کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں. جس نے گھر بنایا 2 کروڑ روپے کا, 20,000 روپے دے کے جو رہ رہا ہے اس میں, ایک پورشن 120 گز کا 20-25 میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے. چلو آپ گڑ ڈال دو, 45,000 روپے, 2-2.5 کروڑ کا گھر ہے 240 گز کا نا, ایک پورشن 45,000 کا, رہ اس میں یہ رہا ہے. انویسٹمنٹ اس کی ہوئی, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہا ہے. یہ زندگی کے مزے, اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں.
یہ حدیث کا مطلب ہے کھا کے ختم, پہن کے جو پرانا کر رہا ہے نا, جو استعمال کر رہا ہے چیز کو, اس کا پیسہ ہے. تو یہ گھر اصل میں کرایہ دار کا ہے. آپ بے وقوف ہے جو آپ نے 2 کروڑ کا گھر بنا دیا. یہ بات سمجھا رہے ہیں, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے. سمجھا رہے ہیں لوگ, کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب, کاغذات میرے نام ہے بھائی, کھدائی میں نے کروائی گھر میں, مزدور میں لے کر آیا, سریا میں نے ڈالا, ٹیکس میں دے رہا ہوں, کرایہ میں لے رہا ہوں, میرا گھر ہے, اس کا تھوڑی ہے. میں کہتا ہوں بھائی پراٹھا آپ نے خریدا, کھایا اس نے, تو اس کا پراٹھا ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے 2 کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا؟ سیو. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں. تو بزنس گیا تیل لینے, جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے, تو اس بزنس سے فائدہ وہ کم بخت کرایہ دار اٹھا رہا ہے. تو اس بزنس برائے بزنس تھوڑی کوئی چیز ہے. ارے حدیث کو سمجھو, جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہیں, جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہے. تو استعمال میں تو اس کم بخت کی آ رہی ہیں جو رہ رہے یہاں پہ, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو چلتے رہو, ٹینشن نہ لو. کرایہ دار کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے, وہ بولے یار کم بخت تو نے 3-4 کروڑ میں یہ گھر بنایا, میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا. رہتا کون ہے؟ میں بھی کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. مالک مکان کو بولتا ہوں یار بڑا زبردست, ٹینشن بھی تم نے اٹھائی, مزدور بھی تم لے کر آئے, اور اس گھر میں کچھ ہو گیا تو بھی تمہاری ٹینشن ہے. ہم تو فوراً پتلی گلی سے نکل لیں گے. بھائی دیواریں گل رہی ہیں, دروازہ خراب ہو رہا ہے, دیمک لگ رہی ہے, نکل بھائی یہاں سے. ٹینشن کس کی ہے؟ مالک تو مزے میں تو خدا کی قسم میں ہوں الحمدللہ. میں تو روزانہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تیرا کتنا فضل ہے, کیونکہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا گھر بنا لوں. اللہ پیسہ جس کے پاس تھا اس کے بجائے رہتا کون ہے؟ میں رہتا ہوں. تو جو رہنے کی منفعت ہے وہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا. اس سے زیادہ اور مزے کیا چاہیے بھائی؟ ارے پراٹھا اس نے خریدا, کھا آپ رہے ہو. جی کچھ سوال پوچھنے؟ ہاں بڑا پیارا, یہ میں آ رہا تھا, یہ سوال ابھی میں خود اٹھانے والا تھا کہ مالک مکان کرایہ کھا رہا ہے نا. یہی سوال ہے نا کہ بھائی آپ اس مکان میں رہنے کی لذت حاصل کر رہے ہیں, لیکن کرائے کے مزے کون اٹھا رہا ہے؟ ارے بولو نا یار, مالک مکان. یہ میں خود ابھی سوال اٹھانے والا تھا. میں کوشش کرتا ہوں جتنے اشکالات ہو رہے ہیں نا ان کو میں خود اٹھا کے جواب دوں, لیکن اچھا ہوا آپ نے پہلے پوچھ لیا. دیکھو مکان کی جو بیس ہے نا وہ کرایہ لینا نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی مکان کا ایک کم درجے کا فائدہ ہے کہ 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کسی کو برباد کرنے کے لیے اپنا مکان بھی دو. کیونکہ کرایہ دار جو وانٹ لگاتا ہے نا وہ تو آپ لوگ ہم سے اچھی طرح جانتے ہوں گے. یعنی ایسا ہی ہے جیسے 0 میٹر گاڑی خرید کے کسی کو پکڑا دی کہ چلاؤ تم, تو وہ 1 سال کے بعد کسی کام کی رہے گی. تو یہی حال کون کرتے ہیں؟ کرایہ دار کرتا ہے. تو مکان کی جو بیس وجہ ہے نا وہ 20-30 ہزار 40 ہزار ارننگ, اس کے لیے دکان ہونی چاہیے تھی. نہیں یاری بات, کمرشل پلاٹ لے کے اس کو ارننگ کا ذریعہ بناتے. اس کا میں قائل ہوں, اس سے میں لوگوں کو منع نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ کے پاس 2-3 کروڑ روپے اگر ہیں تو بھائی بزنس کرو نا اس سے. پھر مکان کیوں, پھر آپ پلاٹ خرید کے بیچو, اس میں فائدہ. بولتے کیوں نہیں یار زیادہ ہے؟ نہیں یار یہ بات. پھر آپ کمرشل پلاٹ خریدو, رینٹ پہ دے دو, اس میں فائدہ. اصل میں لوگ جو دماغ میں جو کھوپڑی میں آیا نا کہ میرا ذاتی مکان نہیں, میرا ذاتی مکان نہیں, میرا. ابے بھائی جان تمہیں پراٹھا اپنا ہو یا کسی اور کا ہو, لذت تو وہی آ رہی ہے نا کھانے میں. اس پہ ٹینشن میں آ رہے میرا مکان نہیں, میرا مکان اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے بھائی. اپنا تو کیوں, اپنے میں کیا وہ کوئی اور قسم کا پنکھا لگا ہوتا ہے؟ اس میں جاپان کے پنکھے لگے ہوتے ہیں. ہوا سارے پنکھے ایک جیسی دیتے ہیں. مکان کی بنیادی مقصد ہے آپ کو سب سے پہلے تحفظ دے. آپ 4 دیواری کے اندر کھلا کھائے تے ننگا, معذرت کے ساتھ یہ ابیوز لینگویج, کھلا کھائیں تے. دیکھو میں سفر میں جاتا ہوں نا, چاہے دنیا کا حسین ترین ملک ہو, لیکن میں واپس بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ جو اپنے پلنگ پہ لیٹتا ہے نا آدمی ٹانگیں چوڑی کر کے مزے سے, وہ مزہ دنیا میں کہیں نہیں آتا. تو اب گھر کا بنیادی مقصد یہ ہے. اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں, آدمی آرام سے سکون سے
ایسا ہی ہے نا, تو کرائے کے گھر میں بھی ہے. کوئی مالک مکان آ کے دیکھ تھوڑی ادھر ٹانگیں تھوڑی کم چوڑی کرو, ایسے پھیلا کے لیٹو, تیرے باپ کا بستر ہے کیا, یہ کرتا ہے مالک مکان؟ یہ ٹینشن لیتا ہے تھوڑا سمٹ. بھائی جب اپنے گھر میں آئے, کرائے دے رہے ہیں نا مالک مکان, اب مالک مکان بیل بجا کے آئے گا. بھائی ہمارے گھر کا اگر مالک مکان آئے مجھ سے ملنے کے لیے, بیل بجائے گا, پوچھوں گا خیریت, مفتی صاحب آپ سے ملاقات کریں, ادھر مسجد میں بیٹھے, ادھر ہی آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا, ادھر ہی بیٹھے میں ادھر ہی. تو وہ اس کا تھوڑی, وہ کس کا ہو گیا, ہمارا گھر ہے. اور تم نے 3 کروڑ میں بنایا, ہم تھوڑا سا کرایہ دے کے مزے اڑا رہے ہیں اس میں, اور کیا. باقی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کے پاس 3 کروڑ ہیں, ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, فوراً جو ہے نا کوئی بندوق لے کے آ جائے گا, نکالو کہاں رکھے ہوئے ہیں بھی نہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں, اس سے بزنس کریں. پیسہ کمانا منع نہیں ہے, یاد رکھو. اچھی نیت سے جتنا کماؤ گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. پیسہ کمانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا اچھا کھا رہے ہو اور اچھا کھاؤ گے, جتنا اچھا پہن رہے ہو, بولو نا, اور اچھا پہنو گے, جتنی اچھی سواری ہے اور اچھی, اتنی اچھی پہ آ جاؤ گے کہ میرے شیخ نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی, ایک دن آئے گا آپ محمد بن سلمان سے گاڑی خرید کے چلا رہے ہو. پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, گاڑی استعمال میں آ رہی ہے نا, چل رہی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی رینٹ, تو رینٹ کی گاڑی میں بار بار وہاں جا کے لینا جو ہے نا ٹینشن والا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسی چیزیں جو چلتی ہے نا ہر وقت, وہ اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے, وہ اپنے کنٹرول میں. اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی خریدو بھائی. تو پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا, اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا, اچھا پہن لیا, اب اضافی ہے. اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیب ہے اگر صحیح نیت سے ہو. ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی, میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیب ہے پیسہ کمانے کی, بشرطے کہ نیت کیا ہو, عیاشی نیت نہ ہو کہ بھائی عیاشی کروں گا, شراب پیوں گا, یہ نیت اچھی ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیز ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ تھے وہ ثواب میں ہم پہ سبقت لے گئے, وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں, مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں. حضرت عمر, یہ جو حضرت عثمان تھے نا, ہمارے یہاں جامع رشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی, جو مالدار صحابہ تھے ان کے اثاثے کتنے تھے, 5 ارب روپے, جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اثاثے تھے. ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا مال لا کے دیا ہے, 100 اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں, تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے. 100 اونٹ آپ سمجھ, 100 لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو, اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پہ دے دیا کرتے تھے وہ. تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ارننگ تھی نا, کما رہے تھے, محنت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے ثواب میں بولتے کیوں نہیں, آگے بڑھ گئے. تو یا نبی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی, لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کر سکتے. بلکہ مفہوم یہ حدیث کا, ہم تو اور مستحق ہیں زکوٰۃ, بلکہ وہ خرچی ہمارے اوپر کرتے ہیں. تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی, کوئی بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کا تو کوئی ثواب نہیں. یہ الگ بات ہے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے, دینے والے کو تو ثواب ملے گا, لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں. اسے تو کہا ہے کہ استغنا, جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ, نہ مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, وہ تسبیح تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ان صحابہ نے یہ تسبیح شروع کر دی, جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھائی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا, وہ صدقات کر رہے ہیں, تو اب اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو, یار یہ کیا بات ہوئی, یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے, یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی. تو بھائی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں, یہ صحابہ میں ہی تھے. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے, پیسہ بعد میں. پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا, عیاشی کے خیالات. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے, اور غریب جائیں گے بھی پہلے, مالدار جائیں گے بعد میں, کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے. تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے, اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو. اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے, وہ پیسہ کمائے. سمجھ رہے ہو؟ تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں. اب دیکھو, آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو اب آپ کیا کرو, اس سے کیا کرو, کاروبار کرو. کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلاٹ خرید کے بھی بیچ سکتے ہو, کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتے ہو, کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لیے نہیں, کسی کو پہنانے کے لیے. نہیں آ رہی بات؟ ٹھیکیدار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کریں گے, میرا مکان میرا مکان, یہ کسی کو پہنانے کے لیے. پہنانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لیے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں, بیچنے کے لیے بناتا ہے تو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتا ہے, کھوکھلا. کیل ٹھوکو گے نا پلستر گرے گا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, جب ٹھیکیدار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح. تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہاں مکان کسی کو پہنانا. اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنایا جا رہا ہے نا, اب جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زبان پہ خود بخود وہی آ جاتی ہیں. تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے ہمارے بہت سے دوست ہیں سائیکل پہ تھے, ابھی میرے پرسوں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے, تو میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, ماشاءاللہ نیک ہیں, داڑھی ہے اور علماء سے تعلق ہے. بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے, ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی, تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا. میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ, ایسی شرارتیں کرتے تھے. تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے, کبھی دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, جیسے بچوں کا ہوتا ہے. تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی, والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا, ان کا فرض بنتا ہے. ابے کیا کر, ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں. کہاں سے آ رہا ہے بھائی, صحیح ہے نا, یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا. آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو. تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے. میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نا تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا. میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا, اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, پڑھائی ایجوکیشن جاب کی طرف توجہ نہیں ہے, تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے جاب نہیں کی, انہوں نے بزنس کیا. بزنس کی طرف آتے 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 کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. تو میں حیران ہو گیا, ماشاءاللہ 2 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے, بہت زیادہ, کہ گاڑی بھی ہو گئی, کھا بھی لیا, صدقے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو. تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں, 60 سال میں نہیں, 60 سال اب نہیں بھائی, رہنا تو ہو, کچھ دن تو رہ لو نا اس میں. تو انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بھی بنا لیا. تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے, چلتا ہے. جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا
تو وہ کیا کرنا ہے؟ کنسٹرکشن کا کام, مکان بنایا پہنایا, بس یہ کام چل رہا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. مکان بنایا, وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں ہوں, یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے, اچھا گمان رکھتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بہرحال تعلقات تو خراب نہیں کرنے نا کسی سے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں اپنا مکان, اب پوری 3 کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی؟ جھونک دی اس میں, اور ٹینشن میں آ گئے. جو کھانے پینے کی عمر تھی, جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے, چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے, رکشوں میں سفر ہو رہا ہے, میرا مکان میرا مکان. او بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی, آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو. آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی. اور 40 سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. چونکہ قبرستان میں میتوں کا, قبرستان جانے کی ضرورت نہیں, مجھ سے پوچھ لو نا, میں جنازے پڑھاتا ہوں. 80 سال کا جنازہ 1 سال ہو گیا ہوگا, میں نے اب تک درجنوں سینکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے, درجنوں جنازے پڑھائے ہیں, ابھی تک 80 سال والا ایک بھی نہیں آیا. 60 65 40 25 35 یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا, جس ایج میں مر رہے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے 35 سال کے نوجوان کا پڑھایا, اب پتہ نہیں کورونا سے ہوا تھا یا ویسے ہی ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانے. 35 سال کے پڑھا, 45 50 60 65 یہ چل رہا ہے. 80 والے بھائی اب گئے, 80 والے نہیں ہیں اب, تو بہت کم ہیں, بہت ہی کم. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو, پھر تو ٹھیک ہے, بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے, تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں. تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان, دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے, اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد, جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچ چکا, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے چلو یار اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے, بچوں کو میں مروں گا تو. وہ حدیث میں آتا ہے, ایک مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ, انہوں نے عرض کیا, جو ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کم کرو, اپنی اولاد کے لیے چھوڑو. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ. آپ نے فرمایا نا 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 نا, اور کم کرو, اور کم کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 1/3 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں, اور 66.6% کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اولاد کے لیے. مالدار صحابی تھے جابر بن عبداللہ. تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, 1/3 بھی, لیکن یہ اس کی اجازت دے دی. اس لیے علماء کہتے ہیں نا 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ولدک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس. فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں, اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزارے. بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغنا کے ساتھ کھایا پیا, حلال خرچ کیا, اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے بولو بھائی. اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے, اس میں پلاٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے, اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو. بات نہیں آ رہی سمجھ میں, کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے, رہنا تو وہ کرایہ والا ہو گیا حساب کتاب. اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو بچے رولے نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بیچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, یہ غلط ہے. تو بچے رولے نہیں, اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے, آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا
کوئی نہیں ہوتا, تو یہ بیچاری کہاں جائے گی. تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جائے اور پھر بے فکر ہو جاؤ. ہر وقت پھر اسی میں نہ گھسے رہو, یہ پیسہ یہ ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا, اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا, بولو نا بھائی, کیونکہ میرے یہ بھی جنازے پڑا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں, حقیقت ہے, پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے, یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا عافیت کے ساتھ, یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ مجھے نہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں, شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے, بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ پہلے پہنچے میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جب اس کنڈیشن میں اور یہ تو یاد رکھو یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو, اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار, اس کے لیے ابھی سوچو. اس ٹائم آپ اگر مر گئے, ابھی آپ کہتے ہوں گے نا میں پتہ کیا سوچ کے, میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. حالانکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا میں, لیکن اب فکر میں لگا رہتا ہوں. جتنے وسائل, ٹینشن نہیں لینی ہے, کیا پیٹ کاٹنا شروع کر دے بھائی. جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو, ہے تو پھر ضائع مت کرو. دونوں آپشن دیے نا ہمیں, نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی لینی ہے. اب رکشا چلا رہا ہے, آمدن ہے نہیں بیچارے کی, وہ ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو ابھی بھی بچوں کا کیا ہوگا. اس ٹینشن سے تو واقعی مرے گا. او بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو, رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں اور میں بچا نہیں سکتا, بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے. تو پھر پہلے کھانا پینا, پھر توکل ہے, پھر کیا ہے اللہ پہ اعتماد. بھائی اللہ ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. دیکھو ہمارے ابا نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا, یہ سوچ کے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, چھوڑا. بچوں نے نا تجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا, کوئی, میں اپنے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھا ہوا ہے, اس کو پکڑا دیا. اس آدمی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاؤں گا ڈبل کر کے, غائب. وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں نا. تو ہمارے ابا کی جتنا ابا نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے نا تجربے کاری میں اڑا دیا. ابا نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی, انہوں نے خود اچھا کھایا اچھا پہنے, جو بچا وہ اولاد. صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کی, مسجد بنائی انہوں نے, بہت صدقات و خیرات بھی کرتے تھے. تو ٹھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا. تجربہ نہیں تھا, اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر بھی کھلا دوں گا. میں تو بتاتا جب میری ابا کی جائیدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کر دی. کھا پی کے کیا لوگوں نے ٹوپیاں کرا کے اور ابا نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا, اپنا پیسہ وہ ہے جو اپنی جیب میں ہے. لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں ہے, اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی, جب گزری تو آ گئی. لیکن یہ اچھا ہو گیا, فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا. اتنا کہ لوگ تانے دیتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا. مجھے لوگ تانے دیتے تھے, میں ویسے ہی پھینکتا رہتا تھا, 4 کروں گا, ارادہ نہیں تھا اس وقت, ارادہ نہیں تھا. اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو, یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے, میں نے کیا ہے. تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی, بچے بھی پیدا ہو رہے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں, بچے بھی اسکول, اللہ نظر بس سے بچائے, مزے ہیں. تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے, نظر کس پہ کر رکھنی ہے, اللہ پہ. تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی کہ بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو, ٹینشن مت لو, جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا ان کو بھی کھلا دے گا. امیر کو نبی نے بتا دیا جابر بن عبداللہ کو کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے, ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اب خیال کیسے کرنا ہے, اس میں پلان کرنا ہے, لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہ, اس میں پلان کرنا ہے. پلان ایسے کرنا ہے, ماہرین سے ملنا ہے, یار کم سے کم انویسٹمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پلاٹ کی. تو کوئی اچھا اسٹیٹ ایجنٹ ملے, اس سے مشورہ لو, پلاٹ خرید کے ڈال دو. اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلاٹ لے لو قسطوں پہ لے لو. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر گھر ہی کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے, بعض لوگوں کو گھر خریدنا آسان ہوتا ہے, پلاٹ خریدنا مشکل, ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں گھر میں. بعض لوگ قسطوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو کرایہ آئے گا اسی سے قسطیں
پوری ہو جائیں گی. تو ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے, کیا ہو گیا بھائی جان, ٹھیک ہے نا, ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے, جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی. تو ایسے ہنسی خوشی زندگی گزارو.